بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 دن کے وقفے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہیں، اور وقفہ جو تھا وہ لاہور کا فیسٹیول تھا، جو کہ ایک بڑا میلہ بن گیا، پاکستان لٹریچر فیسٹیول۔ اور یہ ایک شخص کی کاوش تھی جس کا نام احمد شاہ صاحب ہے، اور احمد شاہ جو ہیں وہ آرٹس کونسل کراچی کے سربراہ ہیں۔ کیا خوبصورت انہوں نے میلہ سجایا ہے، اور ہمیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار لاہور کے کسی فیسٹیول میں، باقی جگہوں پہ تو ہم جاتے رہتے ہیں، لاہور کے کسی فیسٹیول میں جانے کا موقع ملا وایا کراچی، وایا بٹنڈا۔ لاہور کے شاید جو ایلیٹ ہے وہ اپنے اندر باہر سے لوگوں کو اتنا ویلکم نہیں کرتی، لیکن بہرحال اسی لیے کراچی والوں کو وہاں پہ آ کے یہ محفل سجانی پڑی، اور بہت زبردست۔ میں اتنی خوش ہوں اس معاملے کے اوپر کہ اتنا بڑا میلہ اور اتنی بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پہ شریک ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ لوگ علی ظفر کو نہیں سن رہے تھے، مشاعرہ سن رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی علامت ہے کہ لوگ شعر و سخن سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص کر کے لاہور جس کو کہ لگا دیا گیا ہے صرف پایوں کے ساتھ اور نہاری کے ساتھ اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ جب ہم سے شعر اور سخن کی بات کریں گے، ادب کی بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو داد دیں گے۔ میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی، یعنی میری تقریب بھی تھی، میری کتاب کی رونمائی بھی تھی، مختلف کتابوں کی تھی، جس میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب تھی، ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب کی کتاب تھی، بہت سی کتابیں تھیں، حامد میر صاحب کا سیشن تھا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہال نمبر 1 جو کہ الحمرا کا سب سے بڑا ہال ہے، وہ ایسے بھرا ہوا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، کوئی تھیٹر ہے، کوئی غزل اور موسیقی کی محفل ہے۔ دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی ہر سیشن کے اندر۔ تو یہ اس سے بڑی علامت کیا ہوگی کہ لاہور آج بھی شعر سے، ادب سے، گفتگو سے، اچھی گفتگو سے جو ہے وہ اس کو سراہتا ہے۔ تو ایک تو یہ ٹریبیوٹ میں نے پیش کرنا تھا احمد شاہ صاحب کو، یہ ٹریبیوٹ ان کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری امید جاگی ہے کہ نوجوانوں میں جو یہ کام کیا ہے انہوں نے، احمد شاہ صاحب نے، کہ جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں گئے، لوگوں کو بلایا، اور لوگ آئے، بچے آئے ہیں، اور لوگ بات سن رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی، آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا انقلاب ہو نہیں سکتا۔ یہ ون مین آرمی کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ احمد شاہ صاحب کو اس کا کریڈٹ بھرپور جانا چاہیے اور دینا چاہیے۔ دوسری جانب آج جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے عمران خان صاحب نے آج ایک آئین بچاؤ تحریک کا اعلان کیا ہے، اوتھ ٹیکنگ بھی لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ کو انٹرویو بھی دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں بہت اہم باتیں کی ہیں۔ وہ جن کوارٹرز تک وہ بات پہنچانا چاہتے تھے، وہ انگریزی زبان میں انہوں نے ان کوارٹرز تک بات پہنچا دی ہے۔ مثلا عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی اس جو تقریر تھی اس پہ میں آتی ہوں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ایبسلیوٹلی یس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اس پہ میں بات کروں گی، لیکن آئین پاکستان کا آج دن ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں آج، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی تقریب ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریب سے خطاب کیا ہے، شہدائے جمہوریت کی یادگار رکھی ہے وہاں پہ، اچھی بات کی انہوں نے بہت۔ ایک تو انہوں نے اپنے دروازے کھول دی اور یہ کہا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم ان سے بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ جتنا اس کو اس پہ بات کریں اتنا اچھا ہوگا، کہ تمام جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو دعوت دی گئی ہے، ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے آئین کے اوپر بات کریں، آپ مسائل پہ بات کریں۔ یہ دعوت کوئی چھوٹی دعوت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئین کے حوالے سے جو معاملات ہیں، یا جو آئین کی سربلندی جو پارٹیاں چاہتی ہیں، ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے، ان سے جو جمہوری اور آئینی طریقے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف جیل بھرو تحریک کے لیے جو ہے وہ اس کا بھی آغاز
کیا جانے والا ہے، گو کہ اناؤنسمنٹ اس کی ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو وہ آئین بھرو تحریک جو ہے اس کا وہ جیل بھرو تحریک اس کا وہ آغاز کر دیں گے۔ آج انہوں نے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی بھی ایک کنڈکٹ کی زمان پارک میں، اور وہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے پہلے دستے سے جو ہے وہ سلامی بھی لی، اور ان سے وہ جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ بھی لی، حلف بھی لیا۔ تقریباً کوئی 4 سے 5 درجن خواتین وہاں پہ موجود تھیں، یعنی 50 سے اوپر ہی کی تعداد یا 50 کے قریب عورتیں وہاں پہ موجود تھیں۔ اب عمران خان صاحب نے ان سے یہ حلف لیا ہے، اور جیل بھرو تحریک میں خواتین جو ہیں وہ ہر اول دستے کے طور پر عمران خان صاحب کے سامنے شریک ہیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد اس کے یہ ہیں کہ خواتین چونکہ سافٹ ہوتی ہیں، جب ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ گرفتاری سے ایک لوگ اس کو ڈسکس کریں گے، لوگ اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، اور ظاہر ہے کہ قابل مذمت بات بھی ہے، تو ایک زیادہ ایک سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ایک ہیجان برپا ہوگا، ایک جسے کہنا چاہیے وہ خبریں بنیں گی، وہ پوری دنیا میں پھر میسج جائے گا کہ عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان صاحب خود کرتے رہے ہیں اپنے دور میں، وہ اب اپنے لیے استعمال کریں گے، اس کو ڈھال بنائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عورتوں کی ڈھال جو ہے وہ تو ویسے بھی جب آپ اس طرح کریں گے تو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوگی۔ تو ایک مقصد تو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ خواتین کو اس طرح سے استعمال کر کے اپنا جو مقصد ہے وہ نکالا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان بدنام ہوگا، وہ بدنام ہو، اور جو ہے وہ سافٹ کارنر بھی جائے گا، خواتین کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ظاہر ہے لگانا بھی نہیں چاہیے، اور یوں ایک پیغام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے۔ جیل بھرو تحریک میں انہوں نے کہا تھا خود سے آغاز کریں گے، خود سے آغاز دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور مردوں کو وہ سامنے کب لائیں گے یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور وہ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے۔ لیکن بہرحال جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں کوئی جرم بھی کرنا ہوتا ہے، تو خواتین کوئی جرم کریں گی اور پھر اپنے آپ کو پیش کریں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے کہہ دیں گی کہ ہمیں آپ گرفتار کر لیں، اور وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ جرم کیا ہوگا؟ اس میں بھی ایک لالیسنس جو ہے وہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کی سول نافرمانی کی تحریک تھی، جو کہ خود عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران اناؤنس بھی کی تھی، پیسے مت بھجوائیے، پاکستان ہنڈی کے ذریعے سے بھجوائیے، پھر انہوں نے کہا کہ حوالہ کے ذریعے سے بھجوائیے، بینکوں کے ذریعے سے پاکستان کو پیسے نہیں آنے چاہیے، پھر انہوں نے یہ بل پھاڑنے کی بات کی، آگ لگانے کی بات کی، بلوں کو آگ لگانے کی بات کی۔ تو عمران خان صاحب ہر حد سے گزرے اس دوران بھی، اور شاید اب بھی ہر حد سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ سول نافرمانیوں کی جو تحریکیں ہیں وہ آزادی کے تحریک میں شامل ہوتی ہیں، اور آزادی کی تحریکوں کے ذریعے سے ان کا جو ہے وہ ایک تاریخ رہی ہے کہ سول نافرمانی کب ہوئی، جب گاندھی صاحب نے اناؤنس کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ برٹش راج جو تھا اس کے خلاف یہ سول نافرمانی ہوئی۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سافٹ لانچ ہے ایک سول نافرمانی ٹائپ تحریک کا۔ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں آئین بچاؤ تحریک۔ کیا دلچسپ بات ہے، ایک طرف سول نافرمانی یا جیل بھرو تحریک ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے آئین بچائیں گے۔ یعنی کون کہہ رہے ہیں یہ شخص بات جو کہ جس نے خود آئین کو جو ہے وہ توڑا ہے، یعنی 9 اور 10 کی رات کو جو ہوا، جس طرح سے آرٹیکل 5 جو کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے استعمال کی گئی کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ بیرونی سازش کا نام دے کے اس آرٹیکل 5 کی بنیاد پر جو ہے وہ آئین کی وہ جو آئینی طریقہ تھا یا آئینی تحریک عدم اعتماد تھی جو آئینی طور پر پیش کی گئی تھی، اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا اور پھر آئین کی ہی شکنی کی گئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو کہا تھا کہ آرٹیکل 5 یعنی بیرونی سازش ہے اور اندرونی ہاتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہوا ہے اس لیے ہم تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی سمجھتے ہیں، ہم اس کو کروائیں گے نہیں، اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا، آپ کو ووٹنگ کروانی تھی، آئین میں کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہ کریں۔ تو یہ ایک کام خود عمران خان صاحب نے کیا تھا،
اور کتنی چھوٹی یاداشت ہے، یا شاید میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی یاداشت بہت کمزور ہو گئی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ آئین شکنی انہوں نے کہاں کہاں پہ کی، کس طرح سے انہوں نے آئین شکنی کیا. وہ کہتے ہیں تمام کے تمام الزام جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ لگا رہے ہیں، جبکہ انہی کے انٹرویوز اگر آپ وسیم بادامی صاحب کا ایک ان کے ساتھ انٹرویو دیکھیں تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں سارے اختیارات خود استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، جنرل باجوہ ان کے ساتھ ایک صفحے پہ شریک تھے، اس پہ شامل تھے، لیکن جنرل باجوہ سارے کے سارے بینیفیشری نہیں تھے. بینیفیشری عمران خان صاحب بھی تھے، اور وہ ایک صفحے کی حکومت کے انچارج تھے، یا سمجھیے کہ وہ اس کے لکھاری تھے. اور جس طرح سے اس وقت الیکشن کو چوری کیا گیا یا مینج کیا گیا، یا جو بھی الزامات ساری جماعتیں لگاتی ہیں، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھی بھی ہیں، تو آپ اس کو آئین شکنی بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو آئین اپنے لیے چاہیے، لہٰذا وہ آئین بچاؤ تحریک کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کی یاداشت اتنی کمزور نہیں ہے، لوگ اتنے ابھی بھولے نہیں ہیں کہ آپ نے اسی آئین پاکستان کے ساتھ کیا کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں میرے دور میں تو کبھی صحافیوں کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. ابھی ابصار عالم صاحب کا ایک خط آپ نے ان کا کالم پڑھا، ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا اس ایک صفحے کی حکومت میں. جنرل باجوہ کے لیے جو پروٹوکول لگا تھا اس نے کس طرح سے اس کو اٹھایا جب ان کو پتہ چلا کہ ابصار عالم کا بیٹا ہے. پولیس نے کیسے اٹھایا اور پھر مارا کس طرح سے، اور وہ کس طرح کے مسائل سے دوچار رہے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے. مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، ستور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا گیا، ابصار عالم کو گولیاں ماری گئیں، حامد میر صاحب پہ پابندی 9-10 مہینے کی لگی. اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، میرے اوپر غداری کے مقدمے ہوئے، میرے گھر میں 2 دفعہ گھسے ہیں. ہراساں کرنا ایک الگ کہانی ہے کہ کتنا ہراساں کرتے رہے، جھوٹے الزامات، بہتان ترازی، الزام تراشی، کیا نہیں کیا آپ نے، کیا نہیں کیا. اور آج آپ آئین کی اور آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے کارکنوں کے لیے ضرور بات کر رہے ہیں جو میڈیا میں ہیں، لیکن آپ کا آزادی اظہار سے معذرت کے ساتھ تعلق ہوتا تو آپ ضرور کنڈیم کرتے ان سارے واقعات کو، اور تسلیم کرتے کہ یہ سب آپ کے دور میں ہوئے ہیں اور کیے گئے ہیں. تو یہ ایک المیہ جو ہے وہ آئین بچاؤ کے ساتھ اب ہوگا، یعنی آئین بچائیں گے وہ جو کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ انہوں نے آئین جو ہے وہ الزام کیا ہے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، اور وہ سب کے سامنے ہے، اس لیے شاید وہ بار بار وہ بات کریں. اب جو عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کر رہے تھے نا، اس بیچ میں حقیقی آزادی بھی آئی تھی کہ آپ حقیقی آزادی اور غلامی قبول نہیں، اور خود مختاری اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے. وہ پہلے اب جنرل باجوہ پہ آئی ہے، پہلے بھی وہ جنرل باجوہ پہ کچھ دنوں سے الزام لگا رہے تھے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی وہ آپ کو یاد ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ شروع ہوئی تھی کہ امریکہ نے رجیم چینج کی کوشش کی پاکستان کے اندر، اور امریکہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ڈونلڈ لو کے اوپر کہ اس نے پاکستان کی حکومت تبدیل کی. پھر وہ ہوتے ہوتے اسٹیبلشمنٹ پہ آئی اور اب خالی جنرل باجوہ کے اوپر رہ گئی ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا اور ان کو بچایا نہیں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ایک فلسفہ انہوں نے چلایا اتنے دنوں. آج انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ایک تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ فری اتنی مل جاتی ہے، ٹائم مل جاتا ہے اپنے لیکچرز کے لیے، مونولوگ کے لیے، اور ان کو اچھی بات ہے، آزادی اظہار اسی کا مطلب ہے. ان کے دور میں کبھی ان کے جو مخالفین تھے، جو تنقید کرنے والے تھے، ان کو اتنی سپیس نہیں ملی. تو اب ان کو ملتی ہے سپیس، بہت اچھی بات ہے اور ملنی چاہیے. لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کو یاد ہے یہ بات کہ عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ کیسے لگایا تھا، کیسے امریکہ کے خلاف انہوں نے رجیم چینج کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد اس رجیم چینج کو انہوں نے بدل دیا جنرل باجوہ کے خلاف. تو اب ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو جو تسلیم کرتے ہیں، ان کو جو فالو کرتے ہیں، بالکل کریں، مگر یہ ضرور سوچیں کہ اس ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا کرنا ہے. وہ حقیقی آزادی اب ہم نے کس سے لینی ہے؟ وہ حقیقی آزادی ہم نے اب جنرل باجوہ سے لینی ہے، یا وہ حقیقی آزادی ہم نے امریکہ سے لینی ہے؟ اور یہ جو اتنے مہینے انہوں نے پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی خراب کیے اور اپنے تعلقات، اچھا وہ کہہ کیوں رہے ہیں یہ بات؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے پاکستان کے کسی چینل میں، اور انگریزی میں دیا ہے. وہ کہاں پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ جن کو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا وایا میڈیا پیغام دیا تھا، جب ایک اینکر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بیسس دے دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو بیسس دے دیں گے، اس اگر کے جواب میں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اب اسی
وایا بٹنڈا جسے کہنا چاہیے، وہ گئے ہیں وائس آف امریکہ کے تھرو امریکی انتظامیہ تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ ایبسلیوٹلی یس. سو اپنا خیال رکھیے گا، غور کیجیے گا، غور کرنا ضروری ہے. اللہ نگہبان.